بہرحال وہ جو تھے نا، یہ اقبال علامہ اقبال جو تھے، یہ مطلب ہے کہ اس طرح نہیں تھے، مولوی نہیں تھے۔ نو نو نہیں، نو ہاں، وہ تو سر، ہماری طرح کے عام جو بڑے کمال، بڑے کیا کمال بات کے، ہے، ہاں، مولوی تو تو وہی بہت ہے اچھی بات۔ ہے نا، لیکن نا وہ اس طرح مولوی کے جو نہیں ہے نا تھے۔ لفظ ہمارے معاشرے میں، سر ہمارے معاشرے میں مولوی کا جو لفظ ہے یہ بڑا ستی سا لفظ ہے۔ ستی سا لفظ اس لیے ہے کہ مولوی جسے ہم کہتے ہیں نا سپرفیشل انفارمیشن، یعنی سطحی سی جو انفارمیشن ہے اس کو لے کے آدمی اگر کوئی ڈسکشن کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ مجھے دین کا پتہ چل گیا، یا میں اسلام کو سمجھ گیا ہوں، یا میں نے سیرت کو سمجھ لیا ہے، یا میں سمجھوں کہ جی میں نے جو احکام ہیں ان کا میننگ پا لیا ہے، یہ جو ہے نا یہ ہارڈ لگتا ہے کہ ہمارے بر صغیر میں یہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے مولویت کا نام دے کر سطحی علم جو ہے اس کی آڑ میں ہم نے پوری قوم جو ہے نا اس کو وہ لگا دیا اس طرف۔ تو بہرحال یہ علامہ اقبال کا جو ہے نا یہ بڑا کمال ہے، یہ ایک معجزہ ہے میں سمجھتا ہوں، اس کی شاعری بھی اور جو کنسپٹ ہے اس کا۔ آدمی پڑھ پڑھ کے میں کہتا ہوں آپ ایک بار پڑھیں، دوسری بار پڑھیں تو آپ کو اور اچھے میننگ لگتے ہیں اس کے۔ یہ خوبی ہے علامہ اقبال کی شاعری میں۔ جی ظاہر صاحب۔ وارث انکل، میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے نا ان کی اکیڈمی سے میں پڑھتا رہا ہوں، ان کے بیٹے جو عاقف اور باقی ان کی حیات میں تو میں نہیں چھوٹا تھا، تو میں نے جب قرآن کا شوق ہوا تو میں نے وہاں سے پڑھا۔ مجھے نا ایک دن عاقف بھائی نے ایک بات بتائی، عاقف بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے نا جب جو دین کی ریسرچ تھی نا وہ 60s کی دہائی میں شروع کر دی، 60 کی دہائی میں، مگر تفسیر جا کے انہوں نے 2000 میں لکھی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی 40 سال لگا دیے، اتنا لمبا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ تفسیر بیان کرنا اور لکھنا، اس کے لیے سب سے پہلے کنیکشن قرآن سے ہونا چاہیے۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہے نا ہمارے ہر مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر گھر میں یہ کالم بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے آج کل۔ تو مجھے ان کی یہ بات میں نے کہا جی مجھے بتائیں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آج کل کے زمانے میں تقریر سن کے لوگ تفسیر لکھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، ایک تفسیر پڑھ کے لکھتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے، اور ان کی بھی موٹیویشن جو ملی ان کو وہ بھی اقبال سے ہی ملی۔ ڈاکٹر صاحب کی آپ دیکھیں اگر خطابات میں تو اقبال نمایاں ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اتنے سالوں تک نا 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے اپنے ساتھ قرآن رکھا ہے، وہ خود کو عاشق بنایا ہے، تہجد نہیں چھوڑے، شریعت سے نہیں ہٹے، تب ایک لیول پہ گئے ہیں۔ اور میں نے ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ 90s میں ان کو تاج کمپنی نے آفر کی کہ آپ ترجمہ لکھیں، اس وقت تک پی ٹی وی پہ ان پہ چلتے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا میں نہیں لکھتا۔ اس وقت ان کو بہت بڑے پیسوں کی آفر ہوئی کہ آپ ترجمہ لکھیں، انہوں نے کہا نہیں میں ابھی نہیں لکھ سکتا، مجھے مولوی مت بناؤ اتنی جلدی مجھے مت بناؤ، ابھی صبر۔ پھر جب انہوں نے بہت زیادہ جب علالت آئی 2000 میں، کیونکہ ان کو 90s کے میں کسی اینڈ میں ان کو تھوڑی طبیعت بھی خراب ہونے لگی، گھٹنوں کی طبیعت، جانا آنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، پھر انہوں نے لکھنے کی طرف وہ آئے۔ تو ہمارے ہاں میں یقین مانیے میں دیکھتا ہوں اکثر کہ پتہ نہیں میں شاید یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، لیکن قرآن کو بیان کرنا، تفسیر بیان کرنا، تفسیر لکھنا تو آج کل کے زمانے میں بڑا ہی وہ آسان سا کام سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گوگل پہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے نا اس کو کاپی پیسٹ ہمارا بک لکھ دی۔ ٹرسٹ می یہ اتنا مشکل کام ہے۔ قرآن آپ کو میسج اپنا دیتا ہی تب ہے جب آپ اس سے عشق کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایسے ہی پڑھتے رہیں گے نا اور دوسروں کو سنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے پڑھتے رہیں گے، قرآن آپ کو اپنا میسج نہیں دیتا، وہ میسج اس کو دیتا ہے جو اس سے عشق کرتا ہے اور جی جان سے کرتا ہے۔ پھر قرآن اس سے باتیں کرتا ہے، پھر قرآن اپنے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی میری آئیڈیالوجی، پتہ نہیں شاید آپ ایگری کریں یا نہ کریں۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے، یہ تو کوئی شک نہیں ہے، جو ہے نا اسرار احمد صاحب جو ہیں وہ یہ تو اللہ کا بڑا خاص فضل تھا ان کے اوپر۔ یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بندے 20 صدیوں میں ہوتے ہیں، اسرار احمد صاحب جیسے بندے 20 صدیوں میں ہوتے ہیں، اور یہ بڑی کیا بات ہے، یہ قرآن میں ایکسپریشن ان کی اور اس کے اوپر فوکس، اور اس اچھا پھر اور میں آپ کو بتاؤں، دو شخص جو ہے نا ہمارے برصغیر میں
اور ہو ہی نہیں ہے، اور ہے ہی نہیں ہے کوئی، ہمارے پاس تو مثال ہی نہیں ہے، دو ہی تو مثالیں ہیں، ایک مولانا مودودی ہیں جو ہمارے اس دور کے ہیں، اور دوسری ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں۔ اچھا اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں، مودودی صاحب نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے، وہ کامیاب رہے ہیں اس میں، اور اختلاف ہوتا ہے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو آ جاتا ہے، اور وہ ظاہر نیچرل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل بہترین ہے ان کا کام۔ اچھا ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نا، ان کا فرق یہ ہے کہ یہ واحد شخص ہیں برصغیر میں جنہوں نے قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے معانی کو نہ صرف اس دور کے ساتھ بلکہ اپنے اس دور کے ساتھ، یہ جو برصغیر کا دور ہے، ان سب کو اس پرسپیکٹو میں لے جا کر جو ہے نا یہ لکھا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور باقی جو علماء ہیں اور اس طبقہ فکر جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے کھار کھاتے ہیں، اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو نئی تاریخ کو بھی اس میں تفسیر میں شامل کر دیا اور قرآن کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا، حالانکہ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے اس کا میسج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر شخص نہیں کر سکتا کہ ہم مانگی اور چیزوں کو جو ٹرو پرسپیکٹو اور پرٹیننٹ ریفرنس اور جو ہوتا ہے نا ایک چیز کسی چیز کا برمل ہونا، یہ مشکل کام ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا۔ یہ اسرار احمد صاحب کی خوبی ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو، کون سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور کی تاریخ جس کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے، اور یہ جو ان کے اپنے دور کی جو برصغیر کی تاریخ ہے، تین چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی ساری زندگی لگائی ہے، اور قرآن میں سے سارا اخذ کر کے اس کو انہوں نے الگ الگ ایکسپریس کر کے بہترین جو ہے نا وہ ایک مہیا کر دیا لٹریچر جو لوگوں کے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ بڑا کمال ہے، یہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو آپ پر اپنا فضل رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی شفاعت جو ہے نا، یہ اللہ نے جو کہا کہ قرآن شافی ہوگا، ویسے ہی لوگ ہیں، مودودی صاحب ہو گئے، یہ ہو گئے۔ برصغیر میں بڑے دکھ کی بات ہے کہ لوگ نہیں کر سکے، کوئی لوگ اور آگے نہیں آئے، حالانکہ چاہیے کہ لوگ، آپ نے جو کہا نا یہ ستی صاحب، واقعی ایسی بات ہے، آج لوگ جو ہے محنت کرنے کے عادی نہیں رہے، غور و فکر کرنے کے عادی نہیں رہے، یہ ڈر ہی نہیں رہا کہ بھائی میں قرآن اگر پڑھنے لگا ہوں تو اس کے اوپر میں اگر لکھوں گا تو میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے، وہ رب جس نے کہا کہ اس کو میں نے نازل کیا اور اس کا محافظ میں ہوں، اور مجھے چاہیے کہ میں اپنی پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ چیزوں کو ان کے ٹرو پرسپیکٹو میں اسٹڈی کر کے اس میں سے بیسٹ جو ہے اس کو اپنے بہترین اسلوب میں ڈال کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یہ محبت ہے نا، تو یہ محبت کہاں سے لائے آدمی؟ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ اسرار صاحب نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ محبت ہے، مودودی صاحب نے بتایا ہے کہ مشکل حالات میں کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ مجھے تو بہرحال یہ دونوں برصغیر میں دونوں پسند آئے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے بھی اچھی ایفرٹ کی ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے، ان کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے۔ پیر کرم علی شاہ صاحب جو ان کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، وہ بھی بڑی ان کی اچھی ایفرٹ ہے، وہ بھی ظاہر ہے الازہر کے جو ہے نا وہ ماہر ہیں، وہاں سے پڑھے ہیں، تو یہ ہے۔ لیکن آج کیوں کم ہو رہے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ آج لوگ نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ لو جی فلاں شخص جو ہے یہ لکھ رہا ہے، فلاں شخص کی اس کے اوپر محنت ہے، یا اس نے یہ جاری کیا اور اس کی یہ ویکلی، منتھلی یا کوارٹرلی جو ہے نا اس کی رپورٹ آ رہی ہے، جی اس نے یہ کر لیا، یہاں پہنچ گیا، یہاں پہنچ، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہارڈ لک ہے کہ جو لوگ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے، کرنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے جو صاحب نظر ہیں اور جو لکھ سکتے ہیں۔ ہر شخص نہیں لکھ سکتا، یہ بات درست ہے، اور ہر شخص کو خواہ مخواہ تب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ صرف ادب نہیں ہے کہ ہر شخص تب آزمائی کرے، یہ جو ہے نا یہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے جو ہے نا ایک اچھا ایک اسلوب ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ اسلوب جو ہے نا وہ اسلوب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، ان دونوں سے اخذ کرنا پڑتا ہے یہ لکھنے کے لیے اسلوب۔ تو لہٰذا چلیں، بہرحال ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑے مجھے اچھے جی، آپ کہہ رہے تھے یہ کوئی میں اختلاف نہیں ہے ایک کہ ہی یہ چیز مجھے ایڈ کر دوں اس میں نا، میں کیونکہ میرے استاد جو تھے وہ ان کے شاگرد تھے، ابھی بھی ہیں میرے استاد ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد تھے، تو میں ان کی زندگی کے بارے میں نے بڑی چیزیں پوچھتا رہتا ہوں۔ مجھے میں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں
حافظ ہوں، ڈاکٹر صاحب کی تقاریر کا، خطابات کا، کتابوں کا مجھے بڑا عشق تھا ان سے. تو میں 2 لوگوں سے ملا ہوں آج کے جو دنیا میں جن کے بہت بڑے زیادہ فالوورز ہیں، عالم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. ایک تھے ڈاکٹر ذاکر نائک، ایک ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، ان سے میں ملا ملائیشیا میں. وہ میری یونیورسٹی کی، کیونکہ سائبر جایا میں ہی میری یونیورسٹی تھی تو وہ ساتھ ہی وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے تو وہ ساتھ ہی رہتے تھے. تو وہ سائبر جایا کی مسجد میں میری ملاقات ہوئی ان سے. تو یہ ان کے ورڈنگ تھی کہ میرے استاد جو ہے نا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا. اور پھر انہوں نے زندہ کہا کہ ایسا میری ہی ہے، ایسا احمد ہی ہے، دیدت، اور دوسرا انہوں نے کہا بالکل مجھے احمد احمد دیدہ دیدت کا. اور ہاں دوسرا انہوں نے کہا مجھے احمد دیدت صاحب جو ہیں وہ مجھے نا انہوں نے بڑا انفلوئنس کیا. دوسرا ایسا لاسٹ ہی یہ شیخ عمران حسین صاحب آئے پاکستان، تو میری اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کچھ پوچھا کہ ہمارا قرآن کے بارے میں. تو وارث انکل انہوں نے مجھے نا ایک بات کہی. انہوں نے کہا قریشی I've been in Pakistan for almost half of a month. میں نے پاکستان میں لوگ قرآن پہ سوال کرنے والے نہیں دیکھے. کہتے ڈاکٹر اسرار کے ملک میں لوگ پتہ نہیں کیوں قرآن پہ سوال نہیں کرتے مجھ سے پوچھتے ہیں شیعہ سنی کیا ہے، مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ افسوسناک ہے جی، بڑا اس وہ چیز پیچھے کر دیا. وہ شیخ صاحب آئے، وہ شیخ صاحب مجھے کہتے ہیں قریشی I've been in Pakistan for last 15 days but no one asked me a single question about Quran and it's really saddened me that why in a country of Dr. Israr no one wants to talk about Quran and it's really sad. وہ بڑے اداس تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ہم تو، میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں، مطلب ہم ان کو ملے نہیں ہیں لیکن ہم نے ان سے سیکھا ہے اور ہم ان کی بات کو آگے پھیلا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایک وہ ذوالفقار چیمہ صاحب کی اگر آپ کتاب پڑھیں نا، وہ آئی جی تھے پنجاب کے پہلے، بعد میں وہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں مشرف بالکل. دور میں، وہ جب مشرف دور میں وہ لکھتے ہیں کہ مشرف دور میں جس وقت نا وہ، یہ واقعہ مجھے سنایا کسی نے کہ مشرف دور میں اس نے جب وہ خواتین والا بل لایا تو کسی نے ان کو کہا یار کہ تیری نا کوئی نہیں مانے گا، تو یہ مولوی شولوی اکٹھے کر رہا ہے، نہیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو پکڑ، اگر وہ انڈورس کر دیں گے نا تیری بات مانی جائے گی. تو کہتے ہیں جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا نہ بھائی میں تو اس کو نہیں انڈورس کرتا، یہ تو کفر ہے. تو کہتے ہیں جی کہ چیمہ صاحب فورس لے کے رات کو گرفتار کرنے پہنچ گئے. وہ چھوٹے سی گھر میں رہتے تھے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے. تو چیمہ صاحب نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب مہربانی کیجئے، بول دیجئے میری بھی بچ جائے گی، آپ کی بھی، مطلب ہم گزر چلا لیں گے. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ گردن اتر جائے، میں اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا، مجھے گرفتاری کیا ہے، میری گردن اتار دو. تو وہ چیمہ صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ چیمہ صاحب وہ نا تہجد میں تھے تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے گرفتار کرنا پڑے گا، مجھے کیوں گناہ گار کرتے ہیں، نہ کیجیے پلیز کر دیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں سجدے میں جاؤں گا گردن اتار دو، نہیں لکھوں گا، نہیں بولوں گا. ایک مشرف کیا پتہ نہیں کون آ جائے. تو اس کے بعد وہ جب اٹھے تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ پڑھیے نماز، میں پھر جا رہا ہوں. اور پھر وہ سننے میں آیا تھا بعد میں وہ موٹر وے کی ڈگری لگ گئے تھے، وہ ٹرانسفر بھی ہو گئی تھی. لیکن یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ بہت بڑے لوگ ایسے ہی ہیں، ہے. بہت بڑے لوگ ہیں. بس جی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم بھی دیا اور وقت بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن کا اظہار بھی ان کو دیا. یہ ہے دیکھیں نا. اچھا میں ویسے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج کے دور میں، جی راج صاحب آج کے دور میں یہ آپ سے بھی اتنے آپ کے کامنٹ چاہوں گا، ہمیں سو اختلاف ہو کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی کے مذہب سے مراد یہ ہے کہ دین ایک ہے لیکن اس کے بیچ راستے بہت سے ہیں اور ان راستوں کو ہم مذہب کہہ لیتے ہیں کہ جی بہت سارے مذہب ہم نے بنا لیے ہیں اس کے اندر ہی. یہ بنیادی طور پہ سیاہ سنی وابی یہ وہ اہل حدیث یہ مذہب ہے. دین ہمارا ایک ہی ہے، دین دو ہو تو زیادہ نہیں ہو سکتے. تو جو بھی جدھر بھی ہو، لیکن ایک شخصیت ویسے ایسی گزری ہے جس نے علامہ اقبال کو 100% جس طرح نہیں ہوتا زبانی یاد کیا ہو اور اس کو ہر قرآنی ریفرنس میں، ہر حدیث کے ریفرنس میں، ہر شریعت کے پہلو میں علامہ اقبال کا شعر وہ فٹ کر کے رکھ دیں، اور وہ تھا علامہ خادم رضوی.
یہ علامہ اقبال کا اس قدر اس کو یاد، اس قدر کہ میں دنگ رہ جاتی تھی عقل کہ یار اس شخص نے بڑی محنت کی ہے۔ اور پھر دوسری اس کی بات جو مجھے ویسے اچھی لگتی تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کر کے نا ہر صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایگزیکٹ الفاظ عربی کے خطبات، کلمات اور ڈائریکشنز زبانی یاد کی ہوئی تھی، ایگزیکٹ وہ سچویشن ڈپکٹ جو کرتے تھے اپنی گفتگو میں وہ یہ سنایا کرتے تھے علامہ خالد رضوی۔ یہ ان کا کمال تھا۔ یہ دو باتیں میں نے بڑی نوٹ کی ہیں کہ ان کے اندر یہ تھا کہ ایک تو علم تھا ان کے پاس، اس کا کیسا استعمال کیا یہ لوگ بتائیں گے، لیکن علامہ اقبال کو کمال طریقے سے انہوں نے جو ہے نا ایکسپریس کیا ہے دین میں ایک، اور دوسرا جو ہے صحابہ اور باقی جو دین کے جو جتنے ان کے مثلا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسجد کا خطاب ہے وہ، جو قوم کے ساتھ ہے وہ، جو فوجی دستے کے ساتھ ہے وہ، ایگزیکٹ وہی الفاظ دہرا کے وہ پیش کرنا، یہ بڑا کمال تھا ویسے ان کا۔ جی راز صاحب آپ بات کریں آگے۔ نہیں کوئی خاص بات نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بس یہی فرق تھا علامہ سوری اپنے ڈاکٹر صاحب میں اور کیا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک میں، کہ یہ لوگ مولوی نہیں تھے نا، مطلب ان کی روٹی، ان کو روٹی کا حساب وہ مسئلہ نہیں تھا، یہ شوق سے تھا، اپنے ایک شوق اور ذوق سے، اپنے عشق کے جذبے سے آئے تھے اس سائڈ۔ وہ جذبے کی تو کوئی قدر ہی نہیں، مطلب اس کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، مطلب اس کا مقابلہ نہیں ہے، کہ بھی مقابلہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کا روٹی پانی بھی ہوتا ہے، مولانا صاحب کا ان کا سارا کچھ وہیں سے ہوتا ہے، تو وہ بیچ بوچ بھی دیتے ہیں لیکن یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے ہو وہ نہیں بکتے، جیسے ابھی بتا رہے تھے بھائی۔ تو بات یہی ہے کہ یہ لوگ تو بہت اپنے شوق سے ادھر اور مولانا حضرات ان کو عالم بھی نہیں مانتے، یہی علامہ اقبال کا حساب تھا۔ یہ لوگ تو اپنے شوق سے ذوق سے ادھر آتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عشق کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا پیشہ بھی ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگ گئے تھے ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ ان کی فیملی کو جانتے ہیں، میں پیچھے سے جانتے ہیں، ہماری والدہ کی سائڈ سے بھی، تو یہ جہاں پہ رہنے والے تھے، جہاں پہ سائی وال کے تھے یہ، تو اسی ایریے کے تھے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ لوگ تو ڈفرینٹ تھے، ان کا تو خیر مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا نا، دیکھو جذبے سے ہی ہے نا، تو باقی تو ٹرہاؤ کام ہے سر۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سجاد صاحب، آپ اگر بزی نہ ہوں تو آپ آئیں نا اوپر، کوئی آپ ہی انپٹ دیں نا اپنی، اگر آپ بزی نہیں ہیں، اگر جاب پہ ہیں تو پھر الگ بات ہے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک وارث صاحب کو انکل، میں نا بتائیں۔ ایک بات کرنا، راجہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں پلیز بول لیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا مقابلہ کسی مولوی سے ہے، کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ نہیں، وہ نہیں کوئی کر سکتا، تو نہیں وہی نہیں ہو سکتا۔ سوال ہی بس نہیں۔ اچھا، میں نے جی جی وارث انکل جب وہ اپنے جو راز انکل نے بات کی نا، وہ بھائی یا انکل، پہلے تو میں معذرت چاہوں گا، میں ان کو آج تک لڑکا سمجھتا رہا ہوں، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ سے کم عمر سمجھتا رہا ہوں، میں اس پہ معذرت خواہ ہوں بہت۔ کوئی بات نہیں، سارے بھائی ہیں سب یہاں پہ۔ سیکنڈلی، اب مجھے نہیں اندازہ ظاہر صاحب کہ راز صاحب بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں، لیکن ہیں ہم برابر مجھے لگتا ہے۔ لیکن حالات ہاں ان کا جو برابر نہیں، ہیں، وہ صحیح برابر ہی میں اس لیے آپ دونوں سے وہ، کیونکہ جب اسپیس میں ہم شروع میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا کون ہے، تو جب جی آپ سلولی ٹھیک کہہ رہے سلولی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کون ہے کیا ہے، تو اب وہ مجھے اپنے آپ میں ایک وہ محسوس ہو رہی ہے امبیرسمنٹ کہ میں شاید ان کو نا وہ ایک ینگ بندہ سے، مطلب اپنے سے کم عمر سمجھتا تھا، اپنے ہم عمر، مجھے یہ ہو رہا ہے تھوڑی سی، آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ ایکسپریس کہ ایگزیکٹلی میں کیا فیل کر رہا کوئی تھا۔ مسئلہ نہیں بھائی، یہ کوئی مسئلہ نہیں، جس وقت بندہ 40 سے اوپر چلتا ہے سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، 40 سے اوپر تو برابر۔ ایک سمجھداری کا لیول تو وہی آ جاتا ہے نا، آ جانا چاہیے مطلب۔ اچھا، میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی دیکھا، میں نے ان کو بھی پڑھا، میں نے سر سید صاحب کو بھی پڑھا، مودودی صاحب کو بھی پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب اور مودودی صاحب کا آپس میں اختلاف تھا،
اور اس اختلاف کو ایک جگہ اختلاف سیاسی ہوا تھا بعد میں جماعت اسلامی کی وجہ سے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود ہی ایک جگہ اس کو بیان کر دیا کہ دو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے عہد کے، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دونوں صاحب علم ہوتے ہیں. جو ہم فالوورز میں سے نا جو ہیں، ہمیں ان کو وہ اس میں نہیں دیکھتے، ہم اس پیرائی میں، کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے اس پیرائی میں جا کے. تو وہ مودودی صاحب کا جو کام ہے دین کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاسی ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ جو جی، لیکن دین کے لیے جو ان کی خدمات ہیں. اور ماشاء دوسرا اللہ. راز انکل، میں ایک بات کہوں گا مولانا خادم رضوی صاحب کے بارے میں. دیکھیے میں نے نا کچھ ایک اور آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. میں نے قادیانیت کے خلاف جب میں نے نا ان کے یہ جو پوری ایک کمپین ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور کس گارب میں ہے یہ، کس لبادے میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور ہمارے ٹاپ کے لیولز پہ بیٹھے ہوئے، ان کے خلاف جب میں نے کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، ہم نے کانفرنسز کرنا شروع کی، تو ہمیں سمجھ لگی کہ یہ تو ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ایسی ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں بھی بیٹھے ہوئے. اور ایسے نیک دامن لوگ ہیں جو ان کو سمجھ بھی نہیں پا رہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ کون لوگ ہیں. تو وہاں پہ نا میں نے یہ میرا بڑا سخت اختلاف تھا جو علامہ خادم رضوی کا سیاسی وہ ایک طریقہ کار تھا، جو وہ اس سے ہر بندے کی طرح بہت سخت تھا. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اگر ان جیسے لوگ نہ ہوں، یقین مانیے یہ قادیانی آپ پہ غلبہ لے جائیں، کیونکہ ہر کی پوسٹ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان جیسے سر پھرے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ختم نبوت کا نام وہ اس کے اوپر کوئی کچھ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتا. اگر یہ لوگ نہ ہوں اور ہم سارے ہی نا ہم لوگ وہ بیٹھ جائیں، آپ اور ہم سارے جو وہ ایک سین کمیونٹی جس کو آپ کہتے ہیں، تو شاید پھر نا آپ کا مطلب بہت مشکل میں ہم پڑ جائیں گے. تو خادم صاحب کو 8 زبان سے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے ایک، لیکن وہ کوئی ڈیٹیلڈ ملاقات نہیں تھی، کوئی ایسی مطلب ایک گروپ میں ہی ملے ہم. 8 زبانوں کا وہ بندہ ماہر تھا، 8 زبانوں کا. اور عربی بولتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ کوئی عرب سے آیا ہے، مطلب اس لیول کی ان کی عربی تھی. فارسی بولتے تو لگتا تھا فارسی مطلب ان کی ہے وہ. پھر وہ یہ بولتے تھے، رشین بولتے تھے، پشتو ان کو آتی تھی، پنجابی، اچھا میں آپ کو بڑے مزے کی بات ہوں، ان کو انگلش بڑی اچھی آتی تھی، وہ بولتے نہیں تھے. اور انگلش کا کوئی ان سے انٹرویو کرے وہ اس کے کہتے تھے سوال کر انگلش میں سمجھ جاؤں گا. وہ سمجھتے تھے اس کو بڑا زبردست. تو ان کی بھی ایک شخصیت تھی. ہم ان کے سیاسی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی کاوشیں عاشق رسول تھا، اس میں ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا ان کی کاوش کو. جزاک اللہ. چلیں جی، نیچتے اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کسی پہ کیوں بات کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت بھی دے اور اچھی نیت کے اوپر زندہ رکھے، کیونکہ یہی اصل میٹر کرے گی رب کے سامنے کیا ہے. تو بہرحال جو ہمیں بظاہر کسی کی خوبی نظر آتی ہے اسے ایڈمٹ کرنا چاہیے، یہ اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کی خوبی کو نہ ماننا جو ہے نا یہ بندے کی کمزوری ہوتی ہے، اور اخلاقی طور پہ آہستہ آہستہ آدمی ڈی گریڈ ہوتا جاتا ہے. تو یہ بندے کے اندر خوبی رہنی چاہیے. بس یہ بات جیسے میں نے کہا کہ اس کو جو 2 باتیں میں نے کی ہیں کہ ایک تو علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اس کو انہوں نے دین کو ایکسپریس کرنے میں بڑے کمال مہارت سے استعمال کیا، اور زبانی یاد ہے ان کو. علامہ اقبال کو یاد نہیں تھی لیکن اس بندے کو یاد. ایک بات. اور دوسرا جو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خطبات، اور ایسے خطبات جن کو کبھی بھی کسی شخص نے ان الفاظ میں یا وہی ایگزیکٹ عربی وہی الفاظ جو کہیں درج ہیں وہ کسی نے استعمال کیے ہوں وہ نہیں کیے. تو میں نے کہا چلیں بہرحال یہ بھی ایک خوبی ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے جی، ان کو بھی غریق رحمت کرے. جی راز صاحب. ہاں، تو ایک بات تھی دماغ میں آئی، کیا تھی کہ مجھے دماغ سے بات پتہ نہیں ابھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی پھر کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. سوری.
अच्छा, हाँ आप ये दोनों बात में ये से करना चाह रहा किसी था ने, मैं आपको एक और आज बात कहूँ, सर। आप दोनों में से किसी ने इमरान खान साहब का दर्द सुना है? कभी सुना है इनको इस बारे में? नहीं अलग से तो नहीं सुना, अलग अलग से कोई दर्स को देते हैं तो वो तकरीर में नहीं। किस बारे में जी? जाहिर साहब किस बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक महफिल में हाँ जी। इमरान खान साहब को, ये मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को पता है। हाँ इम- अच्छा। सियासी नहीं, मेरा सियासी तो उनसे, इमरान खान साहब से आपको पता है इख्तलाफ है, हाँ लेकिन वो बंदा वहां से, जहां से वो बंदा वापस आया है ना, ये जो उनकी वो जिंदगी थी यूरोप वाली, और वो जो एक उनका करिश्मा भी हाँ था खूबसूरत, अल्लाह ने हाँ हुस्न भी दिया हुआ था। ठीक है। हाँ मैंने उनको ना एक महफिल में इस्लामाबाद कुरान पे बात करते हुए सुना है। यकीन मानिए 45 मिनट कुरान पे बोलना बहुत बड़ी बात होती है, और इसके लिए हाँ, आपको बड़ी बड़ी बात, रिसर्च चाहिए होती है, बिल्कुल मुश्किल काम बड़ी है। रिसर्च सही। चाहिए होती है 45 मिनट कुरान पे बोलने के लिए। वहां पे डॉक्टर वो जो इनके हैं बाबर अवान साहब भी थे, वो तो आपको पता है दर्स देते हैं, वो तो लिखा हुआ पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। वो डॉक्टर बाबर अवान साहब भी चुप हो गए जब खान साहब बोले, और विदाउट एनी, उनके सामने कोई बुक नहीं थी, हाँ सही। कोई बुक नहीं थी। मुझे तो कुरान वैसे भी इश्क है, तो मुझे तो कोई भी पढ़ रहा हो, चाहे मेरा उससे कितने इख्तलाफ क्यों ना हो, मुझे अच्छा लगता है। हाँ सही, सही बात है, ये नेचुरल है। बात ना, और वहां पे मैंने ये जो है वो जो फैसल खान साहब हैं, मैंने इनको कहा था कि खुदा का वास्ता आप एक यूट्यूब चैनल खोल लो, ये खान साहब से ये भी बुलवाएं, इनकी तो, ये तो बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। मैंने कहा हमने तो एक ही सियासी पहलू देखा हुआ है इनका, ये जो वो सही है। देखे ना, कुरान हाँ नहीं, ये बड़ी जब कोई अच्छी दिल बात से है जी, पढ़ ये ले, तो। हक की बात आपके दिल में असर करती है। कुरान उसी की, वो जो पढ़ने वाला अगर दिल से पढ़ रहा है ना, तो आपके दिल में उतरता जाता है। कई मौलवी होते बिल्कुल हैं अच्छी मस्जिदों में बात पढ़ है। रहे होते हैं, आपको ध्यान ही नहीं जाता उधर में, सच्ची बात है, ऑनेस्टली ठीक है। आपको ध्यान ही नहीं जाता। मैंने उनको अच्छा, वारिस अंकल 45 मिनट बोलते हुए सुना है। 45 मिनट वाह के जी। लिए आप और हम जानते हैं कि कुरान पे बोलने के लिए कितने लंबे अरसे की जी रिसर्च जी, चाहिए होती बिल्कुल 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 मुमकिन ही नहीं है। है। 45 मिनट वो बोले हैं, और फिर उन्होंने, मैं वहां से चला गया, उनकी महफिल अभी भी चल रही थी, और वो इतनी नॉलेज रखते हैं, मैंने यकीन मानिए उनको देखा, सूरह तौबा को वो कर रहे थे एक्सप्लेन, मैं तो हैरान रह गया कि वो कुरान उनका पढ़ना, उनका उनका समझ, उनकी सोच बड़ी जबरदस्त थी। और ये कभी चलो मैंने फैसल साहब माशाल्लाह। को कहा भी था कि इसको यूट्यूब चैनल बनाओ, ये पहलू भी हमारे सामने लाओ। वो कहते हैं यार हम्म, मसरूफियत बहुत होती है, बहुत मसरूफियत होती है, कि नहीं हो सकता। सही। हम्म, चलें जी माशाल्लाह, ये भी अच्छी बात है। देखें, ये अल्लाह का बड़ा एहसान होता है कि वो बंदे को अपनी तरफ ले आए, और बंदा उस तरफ आ जाए, ये बड़ी बात होती है। और अगर ये ऐसा है तो ये कमाल है। और चले जी, ये बहुत अच्छी खबर है, आपने अच्छी बात सुनाई है माशाल्लाह। बाकी दुनियादारी है, चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये है कि कोई शख्स कितना जो है ना अच्छा रहा, कितना माशरे के करीब रहा, कितना अल्लाह के करीब रहा, असल पैगाम जो उसके करीब कितना रहा, ये चीज बहरहाल मानी रखती है, और इसका इम्पैक्ट फिर उसकी जिंदगी के बाद भी रहता है। तो कोई भी शख्स कितनी दूर चला जाए, अगर रब वापसी की राह दिखा दे तो फिर वो वली तो बन जाता है। तो मैंने एक बार एक मिसाल दी थी, एक फजील बिन अयाज, ये बगदाद के थे, मैं फजील बिन अयाज, इनका मैंने एक किसी स्पेस में मैंने जिक्र किया था एक बार, मैं फिर आपको यहाँ भी बताता हूँ। इनकी मैंने पढ़ी तारीख एक बार, तो ये डाकू थे, बड़े मशहूर डाकू, लोग डरते थे। और राज साहब जो है ना, ये रोजाना मार करते थे घर के, मैंने इस घर आज डाका डालना है। वो खुद लिखते हैं अपनी जो तारीख में, अपनी सवानी में, कि मैंने एक दिन एक 2 मंजिला घर था, तो मैंने उसको मार किया कि मैंने आज यहाँ डाका डालना है। और उस रात को गए, कहते हैं 12 बजे के बाद मैं गया,
तो ऊपर रोशनी नजर आई, तो मैंने कहा यार ये कौन है जो इस बारंगबाज भी जाग रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले जाता हूँ, जाके मैं इस बंदे का तो कला कमा करूँ ताकि आराम से लौटूं। तो सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर जा रहा था, अंदर से मुझे कुरान की तिलावत की आवाज आई, और जो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी उसका जो आयत है उसका जो कमोबेश तर्जुमा मैं बताता हूँ वो क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। वो कहते हैं मैं जैसे सीढ़ियों ऊपर जा रहा था तो मेरे कानों में आवाज आई और उसका तर्जुमा ये था कि क्या क्या अब भी मोमिनों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के डर से कांप जाएं और वो इस्लाह की तरफ आ जाएं। अच्छा, कहते हैं कि मैंने ये जैसे ही आयत सुनी तो बस मुझे नहीं पता मेरे अंदर बस जैसे गुजर गई, तो मेरी जुबान से निकला कि हाँ हाँ मेरे रब वो वक्त आ गया, हाँ मेरे रब वो वक्त आ गया। तो वो कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू शुरू हो गए, मैंने सीढ़ियों से वापस कदम नीचे उतार लिए, मैं वापस आ गया और होता वो घर आ गया। घर आके जितना लोगों का लूटा हुआ माल था सब घरों में जाके वापस किया जो मेरे पास था, और उसके बाद मैंने तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी, और मैं बस ये कुरान की आयत जो है ना ये मेरी जिंदगी बदल गई इसने, और मैं डाका डालने गया था। तो बात दरअसल ये है कि कोई शख्स कितना ही बुरा हो, लेकिन अगर रब करीम हदायत लिख दे और उसके दिल में ये खलश हो कि मैं या अल्लाह मैं दुरुस्त होना चाहता हूँ, तो फिर रब असबाब बना देते हैं, और वो असबाब जो होते हैं फिर आदमी को बहुत अच्छा बना देते हैं, वो यानी कि वली बना देते हैं। तो बल्कि आजकल इनका दरबार है बगदाद में, मेरा ख्याल है लोगों का रश रहता है वहां, यानी इस कदर ताइब हुए। तो मैं कहता हूँ कि ये किसी शख्स के बदलने के लिए अल्लाह ताला ने वक्त रखे होते हैं, और इमरान खान जो है वैसे ही उसके अंदर एक खूबियां तो हैं ना, कि जी सारा कुछ है, लेकिन ये सोसाइटी हमारी ऐसी है कि ये किसी अच्छे को अच्छा रहने नहीं देती, इसमें बड़ा बच बचा के तकवा है ही इस चीज का नाम है कि आगे पीछे झाड़ियों से अपने कपड़ों को बचा के चलना। ये लोग जो आगे पीछे ये झाड़ियां हैं ये बंदे के कपड़े को खींचती हैं। ये जितने लीडर और आगे पीछे हैं ना जो होते हैं किसी भी जो कामयाब या रहनुमा जो है उसके पीछे, वो असल में उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट उसे ले डूबती हैं। तो एक वक्त इमरान खान को मिल गया और उसने वो देख लिया, और अब मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह अगर उसे वक्त मिलता है तो मेरा ख्याल है अब वो समझ जाएगा कि जी जो आगे पीछे लोग हैं उनको कैसे टैकल करना है, उनकी जो बदनामियां हैं वो अपने सिर ना लूं, जो ले लिए वही काफी है, उन्हीं से जान छुड़ाए। तो बहरहाल चलें जी, दुआ तो रहनी चाहिए कि रब अच्छे ही करे और अच्छी चलो इनको तौफीक दे। तो चलें जी, सजाद साहब मुझे लगता है अक्सर मुझे एक बार कहा था इन्होंने सजाद साहब ने कि मैं जॉब पे होता हूँ तो शायद बात नहीं कर सकता, तो वरना हम भी सुनना चाहते हैं, अगर आपको बात करना चाहें तो इनपुट होनी चाहिए। तो ऐसे ही मेरे दिल में आया कि चलो थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं, तो मैंने लिख दिया कि शायर हाजिर हूँ। तो आप आए सर, थैंक यू, चलें अच्छा हो गया। लेकिन ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मैं आपको 4-5 शेर एक अपनी गजल के सुनाता हूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं हम, यानी 3 बंदे 3 शेर तो पढ़ो। ऐसे तो ये मैं पढ़ता हूँ फिर चलते हैं जनाब। ये मैंने लिखे हैं कि लोग वारिस वही अजीम होते हैं, लोग वारिस वही अजीम होते हैं, बा किरदार और दिल के सलीम होते हैं, दर गुजर मुआफी और सबर के परवरदा, दर गुजर मुआफी और सबर के परवरदा, मुत्तकी कमाल के हलीम होते हैं, बरकते नाजिल जहां रब्बे करीम करे, बरकते नाजिल जहां रब्बे करीम करे, दरो दीवार सारे हरीम होते हैं, रब की मंशा पे है मौकूफ सब, रब की मंशा पे है मौकूफ सब, पैदा खुद से कब कलीम होते हैं, ख्याल हो ना बरम रखे किसी का, ख्याल हो ना बरम रखे किसी का, बेएतनाई के समर उलीम होते हैं। तो ये आज की जनाब हमने लिखा था कि शायर हाजिर हूँ, तो जिम्मेदारी बनती थी। आखिरी लाइन पढ़ना, जरा मुझे समझ नहीं आई। आखिरी लाइन है कि ख्याल हो ना बरम रखें किसी का, बेएतनाई के समर उलीम होते हैं। मतलब यह है कि ना ही हम किसी का ख्याल रखें, ना ही हम किसी का भरम रखें, हम लोगों को रगेते फिरें, तो हम सोचें कि हमें कोई ना पूछे, तो ये बेएतनाई जो है,
بے اعتنائی ہوتی ہے کہ ہم کسی کا خیال نہ کریں، کسی کی عزت نہ کریں، کسی کا برم نہ رکھیں، کسی کا رکھ رکھو نہ رکھیں، کسی کو خاطر میں نہ لائیں، تو بے اعتنائی آ گئی، تو بے اعتنائی کے ثمر جو ہیں بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ شخص بھی رگیدا جاتا ہے جو کسی کا خیال نہیں کرتا، کسی کا برم نہیں رکھتا۔ تو رب جو ہے وہ چونکہ برم رکھتا ہے، رب نے کتنے ہمارے راز سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، لفظ تو ہم کیا کون ہوتے ہیں؟ جی لفظ سر، کیا ہے بے اعتنائی کے؟ لفظ کیا بے ہے اعتنائی کے ثمر یعنی پھل، بے اعتنائی کے ثمر کے علیم، ثمر علیم علیم؟ ہوتے ہیں، الف لام یہ میم علیم، اچھا یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں پہلی بار تکلیف سن دے رہا ہوں، یعنی سوری۔ تکلیف دے، اچھا ہاں، اچھا 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 عذاب علیم، اچھا یہ علیم، وہ صحیح ہے علیم، وہ ہاں بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، علیم، وہ جو صحیح قرآن میں بھی صحیح آیا ہے، صحیح، ہاں ہاں بالکل، ہاں، اچھا یعنی بے اعتنائی کی ہاں ثمر علیم علیم ہوتے ہیں، علیم ہوتے علیم ہیں، ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، ہاں جی صحیح، تو ماشاء اللہ چلیں جی، بہت اچھا۔ بس ایسے ہی وہ آتا رہتا ہے دل میں، تو لکھتا رہتا ہوں ایسے ساتھ ساتھ میں کچھ یہ بڑی اچھی چیزیں، بات ہے سر، تو چلیں بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت ہی دے، بس رکھے، سانو ڈر تے لگا رہتا ہے سانو تے ٹویٹر کھا گیا، اصل گل ہے کہ سیاست دے وچ نا ٹویٹر، ہاں ہاں اور ماشاء اللہ، یہی لگا رہتا ہے کہ کوئی پاکستان سے کوئی کام چنگا ہو جائے، بس یہ دیکھیے کہ کچھ ہویا ہے کہ صحیح نہیں صحیح ہویا، ٹھیک ٹھیک کہہ رہے بس یہی ٹھیک، لگا بالکل رہنا سر۔ ایسے اور لو سر بڑی مہربانی تہاڈی، بہت شکریہ جی راز صاحب، بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ جاری رکھیں جی، بہت شکریہ آپ کا سجاد صاحب، آپ ہمیشہ ہمارے ہر طرف ہوتے ہیں، آس پاس ہوتے ہیں، اور مجھے ہم بھی بھی آپ بہت، کے آس پاس ہوتے ہیں، اور چلیں جی کل انشاءاللہ، ہاں جزاک جی اللہ، انشاءاللہ اللہ خوش انشاءاللہ۔ رکھے، فی امان اللہ۔